کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الآمنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بھائیو مہربانوں، یہ جو نوری قافلے، محبت بھرے قافلے کتنے سفر طے کر کے راتوں کو جاگ کے آئے۔ میں نے تھوڑی بہت پابندیاں لگائی تھی، وہ صرف سیکورٹی کی خاطر۔ آج جو ملک کے حالات چل رہے ہیں وہ پوشیدہ تو نہیں، اللہ کریم حالات بہتر کرے۔ پھر میرا دل خفا ہوتا ہے، میرے ویر بھائی راتوں کو سفر کریں، دن کے تھکے ہوئے ڈرائیور ہوتے۔ دوست اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اگلے سال پرانی روٹین قائم کریں گے کہ جمعرات صبح کو چلے، شام کو آئیں، رات چورہ شریف کی سرزمین پہ گزاریں، نفل پڑھیں، دعائیں کریں۔ جمعے کو دعا ہو، آپ کو کھلا وقت ملے، کسی بھی جگہ پہ جہاں اللہ کے ولی آرام فرماتے ہیں، اس سرزمین پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عام مومن کی قبر پر بھی خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رحمتوں والی سرزمین ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی، وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے رسول کو وہ مسجد حرام سے اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ برکت کے لیے مسجد اقصی کہہ دیا۔ یہودیوں کی مسجد نہیں ہوتی، نہ یہودی مذہب میں نماز ہے، یہ یہودیوں کا عبادت خانہ تھا۔ چلو میرے آقا نے سفر کیا، اللہ فرماتا ہے یہ جگہ وہ تھی بارکنا حولہ، اللہ نے اس جگہ کو روشن کر دیا، منور کر دیا، اس لیے یہ سارا علاقہ نور سے منور ہے۔ کیوں منور ہے؟ بیت المقدس میں انبیاء کی قبریں تھیں، وہ نور قبروں کی وجہ سے تھا۔ اسے ادھر کیوں نہیں ہے؟ کتنے شہر راستے میں تھا، خدا بھی وہی، نور بھی وہی، مکہ کہاں، بیت المقدس کہاں، راستے میں کتنے شہر آئے، فرمایا نور وہاں نہیں ہے، نور وہاں ہے جہاں میرے محبوب دفن ہوتے ہیں۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا وہ جگہ اللہ کے نور سے فیروزاں ہو گئی، ذوفشاں ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ وہاں میرے محبوبوں کے مدفن ہیں، محبوبوں کے مدفن، جہاں اللہ کے نیک بندے اپنے ڈیرے لگاتے ہیں۔ کہاں لگاتے ہیں؟ چورہ شریف آئے، ادھر ڈیرہ لگ گیا، ادھر ڈیرہ لگ گیا، ادھر ڈیرہ لگ گیا۔ اللہ کے ولیوں کے مزاروں کے پاس ڈیرے لگا لیے۔ میرے نبی کریم نے جب مکہ فتح کیا، مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، سرکار اپنے باپ دادا کے شہر میں داخل ہوئے، میرے آقا نے کعبے میں شکرانے کے نفل پڑھے،
میرے آقا سے پوچھا گیا ڈیرا کہاں لگانا ہے؟ یا رسول اللہ ڈیرا اپنے والد کے گھر میں، والدہ کے گھر میں، اپنے دادا کے گھر میں، خانہ کعبہ میں۔ آپ نے فرمایا اب میرے باپ کا گھر تو اب نہیں ہے، دادا کا بھی نہیں ہے، یہ سارے گھر جعفر نے، یہ حضرت علی کے بھائی تھے، حضرت جعفر نے بیچ کھائے اور حضور نے ان کو اپنا وارث مان لیا۔ یہ گھر دیکھیں، میرے آقا جو والدہ کا گھر ہے، میرے آقا کے دادے کا گھر ہے، اور بھی دیکھ سارے کافر اپنی جگہ، مگر وہ قبضہ گروپ نہیں تھی۔ مکے والوں نے، میرے رسول نے شہر چھوڑ دیا، اس کے جانی دشمن تھے، مگر انہوں نے رسول کے گھر پہ قبضہ نہیں کیا۔ قبضہ 70 کافر چوٹی کے سردار جنگ بدر میں مارے گئے، روتے پیٹے ماتم کرتے مکے والے مکے میں گئے، پھر بھی انہوں نے میرے رسول کے گھروں پہ قبضہ نہیں کیا۔ اسی لیے حضرت جعفر نے وہ سارے کے سارے بیچ لیے۔ اب حضور نے فرمایا وہ تو حضرت جعفر نے بیچ دیے، حضور نے حضرت جعفر کو اپنا وارث قرار دے دیا۔ وہ موضوع سے باہر کی بات ہے کرتا، پوچھا کہاں ڈیرا لگایا جائے؟ حرم پاک میں لگا دیں۔ آج کے ملا سے پوچھ لو، کہے گا حرم پاک سے بڑی جگہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کعبہ ہے، خدا کا گھر ہے، حضور ڈیرا کعبے میں لگائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ کعبے میں ڈیرا لگائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ دادا کے گھر نہیں، باپ کے گھر نہیں، سرکار ڈیرا کہاں لگائیں گے؟ فرمایا ایک ہستی یہاں دفن ہے مکے میں، ایک ہستی دفن ہے جنت معلیٰ میں۔ دنیا نے مجھے جھوٹا کہا، اس نے مجھے سچا کہا، دنیا نے تکلیف دی، ہر تکلیف میں میرا ساتھ دیا۔ جاؤ میرا خیمہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے پاس جا کر لگا دو، تاکہ امت کو پتہ لگ جائے کہ دیکھیں قبروں کے قریب خیمے لگانا یہ تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے کہ جاؤ خیمہ وہاں لگاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سنت رسول ہے۔ جس ہستی سے میرے آقا کو اتنا پیار تھا، فرمایا میرا خیمہ وہاں پہ لگا دو۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ وہ ہستی تو مٹ کر خاک ہو گئی ہے، وہ مٹی سے مٹی ہو گئی ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا کہ خدا کا رسول آیا؟ مگر یہ سوال کون کرتا؟ صحابہ تھے، تبلیغی جماعت تو نہیں تھے۔ میرے آقا نے ڈیرا اسی لیے لگایا کہ عزت دی جائے خاتون جنت کو، یہ ام المومنین کو وہ عزت دی جائے، اور اپنی اس محبت کے تقاضے کو پورا کیا۔ تو میرے سرکار نے کعبے میں خیمہ نہیں لگایا، اپنی بیوی کی قبر کے پاس جا کے خیمہ لگا لیا۔ بات پتہ نہ لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے سرکار کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈرتے ہیں؟ ہاں سرکار کی سنت ہے۔ قبر اسلامی شعار کا ایک حصہ ہے، یہ قبریں اسلامی شعار کا حصہ ہے۔ گرانی ہوتی تو حضور ہی حکم دے دیتے گرا دو، پر میرے آقا نے گرایا تو نہیں، اس کے پاس ڈیرا لگایا۔ دوستو مجھے تھوڑی کوئی بات سمجھاتا چلوں، یہ فقیروں کے ڈیرے ہیں، اللہ والوں کے ڈیرے ہیں۔ ان کچی مسجد ہوتی تھی بابا جی کی، یہ روضے کی زمین کچی ہوتی تھی،
پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں یہاں آ کر نا تو زمین پہ لیٹ جانا کہ چورے شریف کی مٹی بدن کو تو لگ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک حقیقی واقعہ سناتا ہوں۔ میں پروفیسر تھا، کہ شام کو بس سے اترا، راستے میں آ رہا تھا تو یہاں سے ایک بندہ جا رہا تھا تو مجھے وہ اجنبی سا لگا۔ میں اسے ملا، روکا، کہاں آئے تھے؟ چورہ شریف آیا تھا۔ میں کہا چورہ شریف تو بڑے گھر ہیں، کیسے آئے؟ کہنا بس بابا جی کے روضے پہ آیا تھا۔ میں نے کہا کسی نے چائے پانی پوچھا؟ راستے میں تھا، میں نے کہا اس کو واپس لاؤں۔ کہتا ہے نہیں جی چائے پانی کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں یار تو آئے کہاں سے؟ کہتا ہے میں سرہند شریف سے آیا ہوں۔ ایک پڑک میں اس کو کہتا ہوں واپس جاؤ، میرے ساتھ چلو۔ کہتا ہے واپس نہیں جانا۔ میں نے کہا کوئی خدمت کروں؟ مانتا نہیں، پوٹلی سی باندھی تھی۔ کہتا ہے جی میں چھوٹے سے کام آیا تھا، چھوٹا سا میرا ایک کام تھا، میرا کام ہو گیا، میں واپس جا رہا ہوں، اسی سڑک کی بات ہے۔ میں نے کہا تیرا کام کیا تھا؟ سرہند شریف سے جہاں تک آیا، مجھے وہ کام تو بتا۔ اس نے پوٹلی کو ہاتھ لگایا، میں نے دیکھا اس میں مٹی تھی۔ کہنے لگا میں صرف چورہ شریف کی مٹی لینے ہی آیا تھا اور وہ مٹی لے کر جا رہا ہوں۔ نہیں چاہے گی کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی سرزمین پر وہ خوش نصیب ہے جنہیں اللہ نے آنے کی توفیق دی۔ نہ زندگیوں کا پتہ ہوتے ہیں، نہ یقینوں کے پتہ ہوتے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں میرے اللہ کریم نے اپنے ولیوں کی بارگاہوں پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ قافلے نوری قافلے آئے، کتنی محبت سے آئے۔ اللہ اکبر۔ صبح میں نے مسئلہ سمجھایا، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنے والے کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خالی نہیں جاتے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا تو میرے دہرانے میں مزہ نہیں آتا۔ ایک بنی اسرائیل کا قاتل تھا، حضور کی حدیث ہے صحیحین میں، ایک قاتل نے 99 قتل کیے۔ خیال آیا توبہ کرنا، مولوی صاحب کے پاس گئے، ان کو توبہ ایک والا نہیں بخشا جاتا، تو 99 والا ہے۔ اس نے مولوی کو مار کے 100 پورے کر لی۔ پھر کسی فقیر کے پاس گزر ہوا، ان کا بات بتا، میں نے 100 قتل کیے، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ مل سکتی ہے، معافی مل سکتی ہے۔ کیسے مل سکتی ہے؟ کہ فلاں جگہ جا، وہاں کچھ اللہ والے رہتے، اللہ کے ولیوں کے پاس چلا جا، وہاں جا کے توبہ کر، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ آدمی ولیوں کی طرف چل نکلا، ابھی تھوڑا سا آگے گیا تھا کہ پیچھے سے موت کا فرشتہ آ گیا۔ ابھی ولیوں تک نہیں پہنچا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخی بھی آ گئے۔ جہنمی کہیں 100 کا قاتل ہے، جنت والے کہتے ہیں ولیوں کی طرف جا رہا تھا۔ 100 کا قاتل جا کدھر رہا تھا؟ بحث ہو گئی، فیصلہ یہ ہو کہ فاصلہ ناپو، اگر یہ اپنے گناہ کی جگہ سے ولیوں کے زیادہ قریب ہو گیا تو اس کا جنتی پہ خاتمہ کرے، اور اگر یہ اللہ والوں سے دور ہے، گناہ کی جگہ کے قریب ہے، فاصلہ ناپو، پھر دوزخی فرشتے کے ایسی روح قبض کر لے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اٹھ جبریل، اس توبہ کرنے والے اور ولیوں کے درمیان جو زمین ہے اس کو سکیڑ دے، سکیڑ دے اس زمین کو۔
ناپے تو ولیوں کے قریب فاصلہ نکلا۔ تو بات سنو، جو ولیوں تک پہنچا نہیں، یہ حدیث ہے کہ نہیں جی؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ 100 کا قاتل ہو، ولیوں تک نہیں پہنچا، ولیوں کے راستے میں مر گیا، جنتی تھا۔ میں نے کہا نا، ولیوں کی بارگاہوں میں اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے۔ سزائیں کس کے لیے ہیں؟ فیضی صاحب، سزائیں کس کو ہونی ہیں؟ یہ تو میرے نبی پاک کے غلاموں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو چن لیا، برگزیدہ نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، برگزیدہ نبی تھے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کو چن لیا۔ 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام اور ایک کا نام اسحاق علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب عطا فرما دیا، اللہ کا بندہ۔ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ نوری صاحب سے میں نے کہا جبرائیل کا معنی بھی ڈھونڈو، کوئی کم از کم فرشتوں کے نام ہے۔ دیکھیں قرآن کی یہ آیت ہے، بنی اسرائیل، اسرائیل اللہ کا بندہ، لفظ ایل اللہ کے، جبرائیل خدا کا فرشتہ۔ لفظ ایل اللہ کے لیے لگا عبرانی زبان میں اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی کو حکومت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، مشرق وسطیٰ کا ساری زمین بھی دے دی، جاؤ یہ زمین تمہارے لیے ہے، مگر دوسرے بھائی کو کچھ نہیں دیا۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے، 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے، تو اسرائیل ہے، میں نے تیری اولاد کو یہ مشرق وسطیٰ کا خطہ، یہ فلسطین، اردن، یہ سارے علاقے تیری اولاد کو دے دیے، نبوت بھی تیری اولاد کو دے دی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو تو کچھ نہیں دیا۔ جب جس سرزمین پر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد تھی، وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو الاٹ ہو گئی، تو یقیناً میرے آقا کے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو وہاں رہنا مشکل تھا۔ وہ ہجرت کر کے عرب کے صحراؤں میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اور نقشہ بنانے والا تھا۔ ہجرت کی، فلسطین کی سرزمین چھوڑ دی، بنی اسرائیل کی سرزمین چھوڑ دی، وہ میرے سرور کائنات کا نور جن کی پشتوں میں تھا، وہ قافلے عرب کی سرزمین پہ چل پڑے، عرب کے صحراؤں کی طرف چلے گئے، کیونکہ وہ رقبہ کیوں؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے، مولوی تو میں نہیں ہوں مگر انسان سوال تو کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے سوال کیا، مردے کیسے زندہ کرتا؟ یہ قرآن میں جی سوال کرنا جرم نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں انگن قومیں تھیں، بڑی قومیں تھیں، جن سے بنی اسرائیل کی جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، اللہ نے ایک قوم کو ہدایت کے لیے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کو ہدایت کیوں نہیں دی؟
باقی انسان آدم کی اولاد نہیں تھے، نوح کی اولاد نہیں تھے، پیغمبروں کی اولاد نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان درجنوں قوموں میں سے ایک قبیلے کو چن لیا، نبوتیں دی، سلطنتیں دے دی، ہر چیز بخش دی، آواز دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میں نے تجھے جہانوں پر فضیلت دے دی، انی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے باقی قوموں کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ کوئی مولوی جواب دے گا؟ کیا وہ خدا کی مخلوق نہیں تھی؟ کیا انسانوں کو ہدایت دینا خدا کا نام ہادی ہے؟ میرا رسول بھی ہادی ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت میں سے ایک قبیلہ چن لیا اور اس کو ہدایت دینی شروع کی، باقی ساری دنیا کو میرے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ عقل کا تقاضا ہے، بنی اسماعیل کو بھی ہدایت نبوت چلا دی، نبی آتے رہے جاتے رہے، ایک قبیلہ اللہ کی ساری رضائیں اس کے ساتھ شامل ہوئی، باقی ساری مخلوق کو خدا نے چھوڑ دیا۔ ہمارے علماء تو کہتے ہیں حضور سارے جہانوں کے لیے آئے، اللہ نے خود سارے جہانوں کو ہدایت نہیں دی۔ کہیں ہمارا رسول ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جہانوں کے لیے آئے، مگر دیکھ کہ خدا نے خود ساری انسانوں کو ہدایت نہیں دی۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو 90% لوگ تھے جن کو ہدایت نہیں ملی، انہوں نے اللہ کا قانون نہیں کیا، انہوں نے خدا کا قانون نہیں توڑا، جب گیا ہی نہیں تو توڑنا کہاں تھا؟ جن لوگوں کو خدا نے ہدایت نہیں دی، جن لوگوں پہ خدا کا قانون نہیں گیا، جنہوں نے خدا کا قانون نہیں توڑا، ظاہر ہے ان لوگوں کو سزا نہیں ہو سکتی، سزا انہی ہوگی جو ہدایت لے بیٹھے۔ کیوں جی فیضی صاحب؟ جو سزا اس کو ہوگی جسے خدا نے قانون دیا، اس نے توڑا تو سزا ہوگی، جسے خدا نے قانون دیا ہی نہیں اس نے توڑا ہی نہیں۔ 90% لوگ بچ گئے، صرف ایک قبیلہ حساب کے لیے باقی رہ گیا۔ ظاہر ہے جن کو خدا کا قانون نہیں کیا، خدا ان سے نہیں معاملات نہیں پوچھ سکتے، کس چیز کی سزا دے گا؟ وہ اللہ سے فریاد کر سکتے ہیں کہ ہمیں جاہل کیوں رکھا، ہمیں ہدایت کیوں نہیں دی۔ اگر انسان ہونے کے حوالے سے سوال کرے تو میرے بھائی ساری دنیا بخشی جائے گی، اگر حساب ہوگا تو اس کا جو ہدایت لائے بیٹھی جن پہ پیغمبر آئے، صحیح ہے، میرے آقا کے آباء و اجداد تک خدا کی کوئی ہدایت نہیں آئی، خدا کا کوئی پیغمبر، اور میرے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا بنی اسرائیل کو ہدایت مل گئی مگر بنی اسماعیل کو ہدایت نہیں ملی۔ دوستو میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد نے، اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو ہدایت دی، بڑے جلیل القدر نبی آئے، شریعتیں آئیں، کتابیں نازل ہوئی کہ نہیں؟ اب ہمارے قرآن پاک میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ لوگ حج کے لیے آئے، تو باب ابراہیم کی اولاد کو حج کے لیے آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کوئی نبی اولاد ابراہیم سے حج کرنے نہیں آیا، دعا تو کی، کہتے ہیں قبول بھی ہو گئی،
اولاد ابراہیم سے کوئی نبی حج کرنے نہیں آیا جسے خدا نے کہا انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس۔ میں فرمایا میرا پہلا گھر جو ہے وہ مکہ میں ہے، مکہ میں ہے، دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ اس گھر میں تو خدا نے کوئی رسول نہیں بھیجا، سارے رسول مشرق وسطیٰ میں آئے، بیت المقدس میں آئے۔ میری بات سنو، اللہ نے ساری ہدایتیں ادھر دے دی، گھر اور طرف تھا، ہدایت اور طرف ہوتی رہی۔ گھر اور طرف تھا، ہدایت اور طرف ہوتی رہی۔ پر اللہ تعالیٰ جیسی عزت دے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جن کی پشتوں میں میرے سرور کائنات کا نور تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں عربوں نے حضور سے 560 سال پہلے جمعے کی نماز شروع کر دی۔ کتنے؟ 500۔ نوری صاحب تحقیقی 500، تو حضور سے 570 سال پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ یقین کریں، باب ابراہیم کی تو میں بات نہیں کرتا، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی شریعتیں آئیں ان میں نماز ہے ہی کوئی نہیں۔ نماز ورنہ کو مسجد بناتے، انگریز 150 سال یہاں رہ گئے، وہی کو مسجد بنا لیتے، نماز نہیں ہے۔ اب جن قوموں کو ہدایت دی، اللہ کی روز لڑائی ہوتی تھی، وہ ہدایت لے کر بگڑ گئے، اللہ ناراض ہوا، کہا کہ تمہیں فضیلت دی، ناراض ہوا، فرمایا تم بندر بن جاؤ، کونو قردۃ خاسئین، جاؤ بدبختو بندر بن جاؤ۔ پھر فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ وغضب من الناس۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ کے لیے ہونے چاہیے کہ عارضی ہونے چاہیے؟ میرے ساتھ بات کرو، خدا قانون بار بار بدلے کہ ایک ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلتے رہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا میرا قانون نہیں بدلتا، پر یہ بدل نہیں رہا۔ کبھی فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، سارے جہانوں پہ تمہیں برکت دیتی۔ پھر فیصلہ آیا، گمراہ ہوئے۔ دیکھیں انہوں نے گمراہ ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا، یہ بات علم الہی میں ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات علم الہی میں مولانا ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کے فیصلے وقت کے ساتھ تبدیل ہوں، بات بنتی نہیں ہے۔ اللہ ان کو عزت بھی دی، اللہ نے ذلت بھی دی، ضربت علیہم الذلۃ، ذلت دی۔ خدا کی قسم اتنے پیغمبر آئے، انہوں نے ذلت لی، میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد پہ کوئی پیغمبر نہیں آیا، انہوں نے زمانے کی عزت لی ہے۔ میرے ساتھ بات کرو، کوئی پیغمبر نہیں آیا، میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد نے زمانے کی عزتیں لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آج پوری دنیا میں سبحان اللہ، کون سجدہ کرتا ہے رب العالمین کو؟ سجدے میں سر رکھ کر کون کہتا ہے سبحان ربی العالی؟ کون گردن جھکا کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم؟ کو گورا تو نہیں کہتا، کوئی بنی اسرائیل نہیں کہتا، کوئی عیسائی نہیں کہتا، کوئی یہودی نہیں کہتا، جن پہ کتنے 100 پیغمبر آ گیا، جن پہ کوئی پیغمبر نہیں آیا، وہ سجدے میں کہہ رہے تھے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ وہ کون لوگ تھے؟ آج قیامت تک استوا بستہ ہو گئی میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد کے ساتھ۔ کہاں سے گانی چلی؟ انی فضلتکم علی العالمین،
پھر آیا کونو قردۃ خاسئین، 400 سال کی کہانی، قردۃ 400 سال تو بنی اسرائیل فرعونوں کے مہمان رہے۔ کن کے؟ کن کے؟ آپ بتائیں، اپنے نبیوں کو خدا نے کھلانا تھا کہ فرعونوں نے؟ ڈر گئے؟ میری کیسٹیں مولویوں کے پاس جانی ہوتی ہے نا، پھر سوچتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 7 سال قید کے ہوں گے، بنی اسرائیل پہ دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو چن لیا ہدایت دینے کے لیے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو چن لیا ہدایت دینے کے لیے، فرمایا تیرا نام اسرائیل ہے۔ فلسطین کی زمین، اردن کی زمین، یہ ساری زمینیں انہیں الاٹ کر دیں، دوسرے بھائی اسماعیل علیہ السلام کو کوئی شے نہ ملی۔ یہ جو بیت المقدس ہے، اس پہ سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام کی بیوی ہی جو دنیا سے گئی تو ان کو یہاں دفن کیا گیا، اس کے بعد یہ انبیاء کا مدفن بنتا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ سارے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ چنا، اور جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، خدا کا قانون نہیں پہنچا، ان کو سزا بھی نہیں ہو سکتی۔ سزا اللہ کا قانون توڑنے پہ ہوگی، جب خدا کا قانون گیا ہی نہیں تو سزا کیسے ہوگی؟ بظاہر اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، مگر اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ علماء کوئی لکونہ نکالیں گے، ایسے تو منطقیں نہیں نہ پڑھاتے، ایسے تو علم الکلام نہیں پڑھاتے کہ لوگوں کا پیٹ لفظوں سے بھر دو، مگر 3 فیصلے سامنے آتے ہیں کہ بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، میں نے بنی اسرائیل تمہیں جہانوں پر فضیلت دے دی۔ پھر کچھ عرصے بعد فیصلہ آتا ہے کونو قردۃ خاسئین، پھر آتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ وغضب من الناس۔ آپ دیکھیں تین چیزیں بدلی۔ آج بھی دنیا میں نے نہیں سوچا کہ کسی کو نشان حیدر ملا اور واپس لے لیا جائے، کسی کو اعزاز دیا جائے اور واپس۔ یہ بد نصیب یہ بنی اسرائیل تھے جن کو اللہ نے عزتیں بھی دی اور پھر سے ان سے عزتیں واپس بھی لے لی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ مختلف فیصلوں میں بدلتے گئے، یہ میں نہیں کہتا، لیکن میرا سوال مولویوں سے ضرور کھڑا ہوتا ہے، خدا کے فیصلے کو بدلنا نہیں چاہیے، اس کا علم قیامت تک ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا میرا قانون نہیں بدلتا، چلو بدلا کہ نہیں بدلا اس کو چھوڑو۔ سارے نبی گئے بنی اسرائیل میں، کتابیں اتری بنی اسرائیل میں، اللہ کی وحی آئی بنی اسرائیل میں، داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں۔ اللہ کا قانون آتا رہا، پھر بھی سزائیں پاتے رہے، خدا کی کتابیں آتی رہیں، پھر بھی غضب من اللہ و غضب من الناس ہوتے رہے، مگر جن لوگوں پر اللہ نے ہدایت نہیں بھیجی ان لوگوں کو سزا نہیں دی جا سکتی، بندر بنے برباد ہوں غضب ہو، وہ بنی اسرائیل پر ہے۔ بنی اسماعیل میں خدا نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، اللہ کی قسم جن کو خدا نے پیغمبر نہیں بھیجا وہ میرے آقا کے ابا آج دنیا میں کروڑوں عزتوں کے وارث ہو گئے۔ 570 سال، کتنے ہیں پھر یاد کر لو، 560 سال۔ پیر کرم شاہ صاحب نے یہی لکھا ہے، تفسیر میں نے دیکھی تھی مدری، اس میں 450 سال تھا۔ یہ لکھا گیا
کہ عربوں نے حضور سے 560 سال پہلے جمعہ شروع کیا، اور جمعہ شروع ہوا تو نماز شروع ہو گئی۔ میرے خیال میں یہ وہ زمانہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام شاید زندہ ہو یا وفات ہے ان کی 570 تھوڑا سا، بہرحال کتنے قریب کا زمانہ ہے، کتنے پیغمبر آئے، نماز کوئی نہیں، کتنے پیغمبر آئے، حج کوئی نہیں، اللہ تو نے تو پہلا گھر بنایا تھا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، تیرے گھر کے لیے کون ہے؟ گھر تو نے کہاں بنا دیا، نبی کہاں بھیج دیے، دنیا کو نہیں پتا تھا اس گھر میں کیا ہونے والا ہے۔ اس سرزمین پر میرے آقا کے آباء و اجداد نے اتنی خوبصورت تہذیب کو جنم دیا جس پر قیامت تک انسانیت فخر کرے گی۔ اتنی خوبصورت تہذیب کو جنم دیا، اتنے خوبصورت مذہب کو جنم دیا۔ اسلام کا 80% حصہ میرے آقا کے آباء و اجداد کی تہذیب ہے۔ وہ 400 پیغمبر بھی آئے، وہ خدا کا گھر آباد نہ کر سکے، خدا کا گھر کس نے آباد کیا؟ اتنے نبی آئے، اللہ کا گھر آباد نہ ہو سکا، کس نے کیا؟ خدا کا گھر آباد بات کروا میرے اللہ کا گھر آباد کیا میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد نے۔ حضور کے آباء و اجداد، بس کے آباء و اجداد، ایک دفعہ نبوتیں چل رہی ہیں، نبوتیں آ رہی ہیں، نبی آ رہے ہیں، شریعتیں آ رہی ہیں۔ ایک وہ خطہ ہے کوئی نبوت نہیں آ رہی، کوئی شریعت نہیں آ رہی، مگر وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ابو ذر غفاری نے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ کچھ سال، 10 سال 5 سال پتہ نہیں، میں نے اتنا عرصہ پہلے مسلمان ہونے سے پہلے نمازیں شروع کر لی تھی۔ 10 سال آتا ہے بعض کتابوں، کتنا؟ میں نے نماز شروع کر لی تھی۔ نماز اسلام نہیں لایا، نمازوں والے اسلام لائے ہیں۔ میں بات نماز اسلام نہیں لایا، نمازوں والے اسلام لائے ہیں۔ آج بھی تو بات 10 سال پہلے میں نے نمازیں شروع کر، سبحان اللہ۔ ان سے سوال کیا گیا، ابو ذر تو نماز پڑھتا تھا تو سجدہ کس طرف کرتا تھا؟ سجدہ ابو ذر، بخاری اٹھاؤ، کہتا ہے جدھر میرا اللہ چاہتا تھا میں ادھر سجدہ کرتا تھا۔ وہ کتنے قریب تھی جی، سنو، اس نے یہ نہیں کہا کہ جدھر میرا دل چاہتا تھا میں سجدہ کرتا تھا، تم دنیا کی ولایتوں کی بات کرتے ہو، کہتا ہے جدھر میرا اللہ چاہتا تھا میں ادھر سجدہ کر دیتا تھا۔ اپنی من سے سجدہ کرنا اور تھا۔ سجدے کا سوال کیا گیا، مسلمان کی نماز میں سجدہ ہے۔ 570 سال پہلے جمعہ شروع ہو گئے، 2 خطبے تھے، نماز تھی۔ اندازہ لگاؤ 400 نبیوں کی شریعت میں نماز کوئی نہیں، پوری بنی اسرائیل کی شریعت میں نماز کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، تو گھر اللہ بنوا بھی دیا، آباد کرنے والا بھی وہ مغضوب ہوئے، اللہ بنی اسرائیل سے ناراض ہوا، کوئی آیت تو نہیں اتری، مگر میرے نبی کریم کے آباء و اجداد عرب کی سرزمینوں پر خدا کی سجدہ گاہیں بنا رہے تھے، مسجدیں بن رہی تھی، پہاڑوں میں صحراؤں میں خدا کو سجدے ہو رہے تھے، جمعہ پڑھا جا رہا تھا، جمعے کے 2 خطبے تھے۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس سردار نے جمعہ شروع کیا وہ دوسرے اما بعد بھی کہتا تھا،
آج بھی دنیا اما آباد کہتی ہے۔ میرے آقا کے آباء و اجداد نے سب سے پہلے مکہ شہر آباد کیا، اس سے پہلے یہ شہر نہیں تھا۔ کسی قوم نے یہاں، قومیں تو بڑی آئیں، آباد نہیں ہوئی کہ خدا کے گھر کی توہین نہ ہو، حرمت میں فرق نہ آئے، عزت میں فرق نہ آئے۔ میرے آقا کے جد امجد نے کعبے کے گرد اپنے کنبے کو آباد کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ 11 فٹ کی ایک چار دیواری تھی۔ کتنی؟ ظاہر ہے یہ بندوں نے بنانی تھی۔ 11 فٹ کی چار دیواری تھی، جس کی چھت بھی نہیں تھی، دروازہ بھی نہیں تھا۔ میرے نبی کریم کے باپ نے، جد امجد نے اس کو 20 فٹ بلند کیا، چھت ڈالی، دروازہ رکھا۔ کیا یہ کام خدا کے حکم سے ہو رہے تھے؟ کیا اللہ نے کہا تھا میرے گھر پہ چھت ڈالو؟ اللہ نے کہا تھا میرے گھر کو 20 فٹ اونچا کرو؟ اللہ نے کہا تھا میرے گھر میں پرنالا رکھو؟ چھت ڈالی تو پرنالا لگ گیا۔ آج تک دنیا کہتی ہے رحمت کا پرنالا ہے۔ یہ پرنالا نہ خدا کے حکم سے لگا نہ رسول نے لگایا، یہ تو میرے رسول کے آباء و اجداد نے لگایا ہے۔ تم میزاب رحمت کہتے خدا کا گھر آباد ہو رہا ہے۔ وہ سرور ان کی پشتوں میں سرور کائنات کا نور تھا، وہ مکے کو آباد کر رہے ہیں۔ وقت آیا مولا، صدیاں بیت گئی، تیرے گھر میں کوئی نبی نہیں آیا۔ مولا صدیاں بیت گئی، کعبہ اداس تھا، صدیاں بیت گئی، کعبہ منتظر تھا، کون آئے گا جو مجھے عزت دے گا؟ عزت مل گئی، میرے آقا سے پہلے ہی عزت مل گئی۔ طواف ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، اللہم لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اللہ گواہ عرب شرک سے بھی واقف تھے، ہم انہیں مشرک کو کہتے ہیں لا شریک لک لبیک۔ یہ تلبیہ اسلام سے پہلے کا ہے۔ جو بندہ کھڑا ہو کر کعبے کے باہر تلبیہ کہہ رہا ہے اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ امام یہ موطا مالک میں یہی لکھا ہے، 3 مرتبہ اجازت مانگی اللہ کے رسول نے، تینوں مرتبہ انکار کر دیا۔ چوتھی مرتبہ میں دھکے سے اندر داخل، شریعت حضرت عمر فاروقی جو دھکا کافی ہے، فرمایا میں دھکے سے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ شریعت تو کہتی ہے 3 بار پوچھو واپس لوٹاؤ۔ حضور پاک کو منت سماجت کی، پر آپ مجھے بتائیں 4 جمعے کس کے کھاتے میں ڈالیں؟ اللہ اکبر۔ میرا آقا چاہے تو جمعے ہیں، میرا سرکار نہ چاہے تو جمعے کوئی نہیں، میرا آقا چاہے تو جماعتیں ہیں، میرا آقا نہ چاہے جماعتیں کوئی نہیں۔ یہ تو بعد میں بڑی حدیث آئی، فلاں امام 29 دن رسول پاک کی مسجد میں کسی کو جرأت ہوئی کہ جماعت کرائے؟ تو نماز میرے آقا کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک کاڑا دا کتے پہ اڑا مولویاں دے دماغ تے پے گا، اور پتہ کہنا ہے ہی کوئی نہیں، سارا کام دل دا ہی یہ ہوندا تے اتنے کچھ پاندے، اس کیونکہ ملا دماغ سے نا واقف ہے، دل تے سنو۔ جمعے بھی میرے آقا کے قدموں سے نکلتے ہیں، نمازیں بھی انہی قدموں سے نکلتی ہیں، جماعتیں بھی انہی قدموں سے نکلیاں۔ میرا رسول کہہ دیتا جمعہ بند، قیامت تک ختم ہو جاتا۔ میرا رسول کہتا میں ناراض ہوں، نماز بند، قیامت تک نماز ختم ہوتی۔ اللہ کی قسم کہتے نماز اللہ نے لائی اور میرا رسول بند کر دیتا، قیامت تک سجدہ کوئی نہ کرتا۔ سرکار کی
یہ جو امہات المومنین سے ناراضگی ہے قسطوں میں، اس کا ذکر خود قرآن میں بھی موجود ہے، قد سغت قلوبکما۔ وہ میں کچھ ایسی سا میں مولوی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو میں شرمندہ ہوں، میں آپ کے سامنے یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ میں حیران ہوں ان باپوں کا جو اپنی بیٹیوں کو قرآن کے ترجمے پڑھاتے ہیں، نہیں بیان کر سکتا اگر چاہوں، جو انہوں نے وجہ لکھی ناراضگی کی، چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتا۔ میرا آقا چلا گیا، آپ بتائیں، خفانوں 29 دن بڑے دن ہوتے، سرکار کا قدم لگ جائے، پہاڑ ہے، پتہ نہیں حضور کے بعد اس کو جبل نور کہتے ہیں یا اس سے پہلے کہتے تھے، حضور کے ماں باپ پہلے دادا پر دادا پہلے ہی جبل نور پہ جایا کرتے۔ غار حرا میں جانا میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد کا طریقہ تھا۔ یہ 1 مہینہ اعتکاف کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ میرے آقا بھی، چونکہ باپ بھی حضرت عبداللہ بھی جاتے رہے، عبد المطلب بھی جاتے رہے، میری بات توجہ سے سنیں، میرے آقا بھی اسی لیے گئے، خدا سے وہ واقف تھے، نمازوں سے واقف ہے، کچھ تلاش کرنے نہیں گئے تھے، خدا کو یاد کرنے گئے تھے، تنہائیوں میں خدا کو یاد کرنے گئے۔ وہی نازل ہو گئی، وہی کو کعبے میں آنا چاہیے تھا۔ مولویوں سے خدا صلاح کرتا تو وہی کعبے میں آتی۔ کعبہ خدا کا گھر ہے، حرم ہے، حرم پاک ہے، پتہ نہیں وہ غار پاک ہے کہ نہیں، حرم کو تو پاک کہتا ہے۔ سن، خدا نے کون سی جگہ سلیکٹ کی؟ خدا نے کعبہ نہیں سلیکٹ کیا، اللہ نے فرمایا قرآن وہاں نازل ہوگا، محبوب جو غار تیرے آباء و اجداد کی سجدہ گاہ ہے اسی میں قرآن نازل ہوگا، نازل وہی ہوگا۔ یہ میرے محبوب تیرے آباء و اجداد کی سجدہ گاہ ہے۔ کیا ساری عظمت وابستہ ہے میرے سرکار کے ساتھ۔ میرا رسول جمعہ پڑھے تو جمعہ ہے، ایمانداری نال مولوی اپنی جگہ دے، جب میرا رسول نہ پڑھے تو جمعہ مٹ گیا، وہ ساقط ہو گیا، اب جمعہ فرض ہی نہیں رہا۔ داغ پہنا دور دی گل ہے، خدا کا رسول شروع کرے تو ہو گیا، خدا کا رسول نہ پڑھے ساقط ہو گیا۔ تو جمعہ نہ، مولوی شکار اڈے ہیں، مولوی شکار گھیر کے لے جاتے، کسی نے توحید پہ شکار گھیرا، کسی نے دروشی پہ شکار گھیرا، اپنا اپنا شکار ہے۔ کوئی بسترے اٹھا کے پھر رہا ہے، کوئی تسبیحیں اٹھا کے پھر رہا ہے۔ مولوی اللہ گواہ، وہ اقبال کا ابھی تک آدمی سید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان ہوئے انسان کا شکاری ہے۔ مذہب کے نام پہ شکار کیے گئے۔ میرے یہ مذہب اسلام تو ولایت کی نشانی ہے، اور ولیوں کا درجہ گیا، اور میں ان کو کوئی ڈر نہیں، ان کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں۔ مولا کہتا ہے وہ ڈرو موت سے، فرمایا بے شک پہ ڈرا، پر میرے ولی کو خوف نہیں ہے۔ وہ کہتا ڈر قبر سے حساب ہوگا، وہ کہتا میرے ولی کو کوئی فرق نہیں۔ عربی دبائی بہت ہے، عرب تہذیب اور کلچر بھی اسلام پہ لگا دیا گیا۔ مجھے ایک وہ میسج ٹیلی فون پہ آیا کسی بندے کا کہ جی ہم گھر میں پنجابی بولتے ہیں، سکول میں اردو بولتے ہیں، پرچے انگریزی زبان میں دیتے ہیں، اور قبر میں انٹرویو عربی میں ہوگا۔ اور میرے پنجابی نو کی پتہ ہے من ربوں کا کی کرنا پہ، فرشتہ کی کہن دیا ہے کی بنے گا، کیا ایک کمپلسری پیپر ہے؟ بات سنیں، دنیا میں سوال تو تب ہے جب انسانوں سے انسانوں کی زبانوں میں پوچھا جائے۔ سبحان اللہ۔
واہ جی واہ سبحان اللہ سوال ہو پنجابی ہے تو پنجابی میں ہو، اللہ ساری زبانیں جانتا تھا، ہم پہ ہیجمنی قائم کی گئی کہ صرف جو عربی جانے وہ بڑا آدمی ہے۔ دیکھو نا، انگریزی نہ آوے تب بھی قوم والے اگے لا لیتے، عربی نہ آوے تب بھی آگے لگا لیتے، ان کی اپنی زبان کوئی نہیں ہے۔ پوچھ لیتے یہ رسول کون ہے تو کوئی حرج ہے فرشتے، یا فرشتے عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے؟ پہلے بھی تو نبیوں پہ آتے رہے نا یار، کوئی عبرانی تبرانی کبرانی جو بھی ہے، جو پہلے نبیوں پہ آتے رہے تو اس کی زبان بولتے رہے، وہ تو جبریل عربی نہیں سی بولتا، وہیاں تو پہلے بھی گئی ہیں۔ عربی زبان حضور سے 500-600 سال پہلے بنی، اور 500 سال پہلے یہ بات تو کہ شروع ہو گئے، عربوں کے ریگدار مسلمانوں کے حضور کے آباء و اجداد کے سجدوں سے گلشن بنتے چلے گئے، نور کی بہاریں آنی شروع ہو گئی۔ کعبہ ہو، یہ حرم کس نے بنایا؟ حضور کے جد امجد نے، حضرت ہاشم یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں یہ ہم سے 2 کپڑے کرائے پر دیں، 2 چادریں کرائے پہ لیں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے جہاں جہاں حج تھا مکے کے گرد مختلف راستوں پر چنگیاں بنا دی کہ یا 2 چادریں کرائے پر لو یا ننگے جاؤ۔ ننگا کس نے جانا تھا؟ چادریں بنوائے دی۔ یہ چادر احرام کس نے دیا؟ خدا نے دیا۔ یہ احرام خدا کے رسول نے بنوایا کہ میرے نبی کے باپ دادے نے بنوایا؟ کرو بات آج میرے ساتھ۔ مولوی نقشہ کھینچتے ہیں نا، سفید احرام باندھ لیا، کفن پہن لیا، حج کو چلا، حج کو چلا ہے، موت کو تو نہیں چلا۔ احرام باندھنے میرے آقا کے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ جہاں جہاں چنگیاں لگی، جہاں جہاں دنیا نے احرام باندھ کے سفر شروع کیا، اندر کا علاقہ حرم بنتا چلا گیا۔ یہ تو کل کی کہانی ہے دوستو۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک طرف 400 کے قریب نبی بھیجا، اور آخر وہاں پر آئی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، جاؤ دفع ہو جاؤ، جاؤ بندر بن جاؤ۔ اتنے نبی بھیجے وہ ٹھیک نہ ہوئے، کئی نبی قتل کر دیے گئے، اللہ گلا کرتا رہا۔ آج تک میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ خدا کا نبی قتل ہو، اللہ کسی نبی کے گستاخ کو سزا دے، تہمتوں پہ عذاب آیا، نبی قتل ہوئے تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ قرآن خود کہتا ہے تم نے میرے نبی قتل کیے۔ بھائی جی آنکھیں، کسی بھی کتاب میں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں بھی مسلمان کو کبھی نہ کبھی آنکھ ضرور کھولنی ہوگی۔ کہتے ہیں نبیوں کے گستاخوں کو عذاب آیا تو نبیوں کے قاتلوں کو بھائی جی پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہ ہو۔ ہمیں تو مولویوں نے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ خدا عذاب واقعی نبی کے گستاخوں پر آتا رہا، یہی اللہ کا طریقہ تھا، یہی اس نے قرآن میں فرمایا کہ میں اس قوم پر عذاب نہیں بھیجوں گا جب تک اپنا رسول مبعوث نہ کروں۔ میں نوری صاحب سے پوچھا پاکستان میں، ہندوستان میں تو خدا کا رسول کوئی نہیں آیا۔ مجھے کہنے لگی جی رسول تو نہیں آیا، ہمیں بابوں نے پھنسا دیا۔ میں کہا کہڑے بابے ہیں؟ کہتا ہے گل انگج بخش علی اجمیری، شاہ معین الدین چشتی اجمیری۔ کہتا جی بابے ہیں پھنسایا، بچ چلے سا سے۔ ظاہر ہے جن لوگوں کو خدا کی ہدایت نہیں ملی ان کو سزا نہیں ہو سکتی، سزا تو انہیں ہوگی جن کو ہدایت ملی۔ ہمیں جن کے کرم سے ہدایت ملی وہ ہندوستان کی زمین، یہاں رسول تو نہیں آئے، رسولوں کی سرزمین وہ ہے، اور اللہ کے ولیوں کی زمین یہ ہندوستان ہے، جہاں یہ ہر خطے میں، ہر ضلع میں، ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ کے ولی آئے۔
ان ولیوں نے خدا کا دین سکھایا. صحیح بالکل صحیح ہے جی. بالکل صحیح رسولوں کی زمین کوئی اور ہے، ولیوں کی زمین اور ہے. بالکل اللہ نے کوئی رسول عرب ملکوں سے باہر نہیں بھیجا. اگر اس قرآن کی حجت کو مانا جائے کہ رسول نہ بھیجو تو سزا نہیں، سوائے عربوں کے کسی کو سزا نہیں ہو سکتی. میری بات آج سنو. مگر ہم نے وہ تبلیغ قبول کر لی کہ داتا گنج بخش علی اجمیری کہتا ہے سچ کہتا ہے، کونوا مع الصادقین قرآن کہتا ہے سچ کہتا ہے، غوث پاک کہتا ہے میری بغل کے اندر پیسے ہیں سچ کہتا ہے. میری بات سنو، کونوا مع الصادقین قرآن کہتا ہے. ہم پہ نبی نہیں آیا، ہم نے تو سچوں کی بات مان لی ہے. کوئی نبی سرزمین عرب سے باہر نہیں آیا. صحیح بات. سبحان اللہ کون آیا؟ سبحان اللہ کون آیا؟ غوث پاک آیا، معین الدین چشتی اجمیری آیا، باقی باللہ آیا، جنید بغدادی، یہ باقی باللہ آ رہا ہے. یہ اللہ کے بات سنو، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں یہاں تو حجت ہو نہ ہو، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں سبحان اللہ تو کوئی بڑی تہذیب نہیں گئی، صرف مسلمان تاجر گئے یا مسلمان ولیوں کے ماننے والے گئے. آج انڈونیشیا ملائیشیا ہیں امام شافعی کے ماننے والے، دنیا کی کروڑوں کے آبادی کے یہ ملک مسلمان ہو گئے. میری بات توجہ سے سنیں، ان کو بھی بابوں نے مسلمان کی، ہمیں بھی بابوں نے. یہ بابیا نے نوری صاحب پھنسایا نہیں، بابوں نے ہمیں قیامت تک جنتے ہمارے لیے سیل بند کر دیے کہ جاؤ. پھنسانے بابے نہیں، یہ نجات دینے والے بابے تھے. ہاں بڑے ولی آئے، کوئی بغداد میں آئے، کوئی بصرہ میں آیا، کوئی روسی ریاستوں میں آیا، روسی تاجکستان میں آ گیا، ترکستان میں، چینی ترکستان میں آ گیا. اللہ گواہ ولیوں نے چراغ روشن رکھے. سبحان اللہ دین ہی ولیوں کا ہے، دین ہی. اذان اللہ دیتی، اللہ کے رسول نے کہنے سنت رسول پاک کبھی اذان نہیں دی. میرے رسول پاک نے اذان نہیں دی. تے جڑا آج دے وے او گناہگار ہوئے گا. پوچھ مولوی کو سنت رسول کی حال ہے. میرے رسول پاک نے اذان نہیں دی. آج کہتے ہیں جنتی یہ بانگ پہ دیندہ ہے، سوچ رہو. اذان ولیوں کی نشانی ہے، اقامت ولیوں کی نشانی ہے، جمعہ ولیوں کی نشانی ہے، حج ولیوں کی نشانی ہے، عمرہ ولیوں کی نشانی ہے، کعبہ ولیوں کی نشانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کے والد نے 20 فٹ اونچا کیا، بزرگوں نے، قصیب انقلاب نے چھت ڈالی، پرناڈا ڈال دیا. ڈاکٹر صاحب بابا کس کا ہے؟ سبحان اللہ ذرا ایک صحیح. ہم آج اپنے بابوں پہ فخر کرتے ہیں تو میرا مصطفیٰ اپنے بابوں پہ فخر نہیں کر سکتا. بابا کس کا ہے؟ تکبیر. کس کا بابا ہے؟ آج ہم اپنے بابوں پہ فخر کرتے ہیں، وہ تو میرے مصطفیٰ بھی تو فخر کر سکتے ہیں اپنے بابوں پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے بچپن میں کعبہ گرا، 40 فٹ کا کر دیا گیا. میرے آقا آئے، یہ 40 فٹ خدا کی مرضی سے نہیں ہوا، خدا کی رسول کی مرضی سے. نہ 10 فٹ نہ 20 فٹ نہ 40 فٹ، یہاں خدا کی مرضی شامل نہیں، اللہ کا حکم شامل نہیں، رسول کا حکم شامل نہیں. 30 سپارے قرآن آئے،
اللہ نے میرے سرور کائنات کے بنائے ہوئے کعبے میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کرنے دی. یہ بھی نہیں کہا کھڑکی لگا لو، روشن دان لگا دو، میرے گھر میں کوئی روشنی آ جائے. میری گل غور نال سنو. ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے، بات صحیح ہے. اللہ نے بالکل نہیں کہا. اللہ نے اس چیز کو نہیں چھیڑا جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے آباء و اجداد کے ساتھ. کہہ دیتا اللہ یہ عربوں نے بنایا ہے، 40 فٹ 36 کر دو، میرا حکم ہے 42 کر دو، فرق کرو، تم مومن ہو تم مسلمان ہو. کعبے کی نئی میں ڈائمنشن دیتا ہوں. اللہ نے کعبے کی ڈائمنشن نہیں دی، اللہ نے میرے محبوب کے آباء و اجداد کا بنایا ہوا کعبہ قبول کیا. سنو، ہم نمازیں پڑھیں، سجدے کریں، ولیوں کی سرزمینوں پہ آئے ہو. اللہ گواہ، اور تو کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کوئی مرید پیر کے قدموں میں بیٹھا ہو اور سکون نہ ملے؟ اپنے پیر کے قدموں میں بیٹھا ہو، اللہ کے ولیوں کے قدموں میں بیٹھا ہو، دلوں کا سکون نہ ملے، بات نہیں بنتی. بول گئے سے زیادہ نبی آئے، مگر دور بر علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ وغضب من الناس. اسی طرح ساڑھا ایک آیا، ساڑھا ایک کا اٹھ جبریل اعلان کر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لست علیہم بمسیطر. وہ جو جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کون تھا؟ کس کن کی پشتوں میں؟ وہ کہاں سے آیا؟ اللہ گواہ، میرے آقا کے آباء نے جو عبادت کی، میرے آقا کے آباء و اجداد نے جو عبادت گھر بنایا، جن کی پشتوں میں میرے سرور کائنات کا نور تھا، اللہ کو اپنے رسول سے اتنی محبت ہے کہ ان کی بنائی ہوئی کسی چیز کو میرے اللہ نے تبدیل نہیں کیا، نہیں تبدیل کیا. سنو، 400 نبیوں والے ذلیل ہو گئے. 400 نبیوں والے ذلیل ہو گئے. ایک رسول پاک کی امت ہے. آج کوئی عیسائی اذان نہیں دیتا، کوئی یہودی اذان، یہ مسلمان ہے. جب آواز دیتا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، کائنات کانپ جاتی ہے. یزید کا دربار لگا تھا، میرے نبی کے گھرانے کو کہتا دیکھا خدا نے تمہیں کتنا ذلیل کیا. سیدہ زینب جواب دینے لگی، اذان شروع ہو گئی. جب مؤذن پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، سید زینب یزید کو کہتی ہے محمد تیرا کیا لگتا تھا؟ یہ میرا نانا ہے کہ تیرا نانا ہے؟ تیرا مولوی کیا اذان دے رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرے نانے کی اذان ہے. دنیا میں یہ اذان گونجتی رہے گی، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسینیت حسینیت اپنی بستی کا تاجدار، فقیروں کا بادشاہ. ولیوں کی طرف چلے تھے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے. کسی درویش سے پوچھا معافی مل سکتا کہ کیوں نہیں مل سکتا؟ فلاں جگہ کوئی ولی بیٹھے ہیں، چورہ شریف کوئی ولی دفن ہے، چلا جا، وہ دعا مانگیں گے تو جو معافی مل جائے گی.
100 بندوں کا قاتل چلا، اپنی اس ظلمت گاہ سے، جرم کی سرزمین سے چلا ولیوں کی سرزمین کی طرف، راستے میں موت آ گئی۔ دوست کی فرشتے کہیں 100 کا قاتل ہے، جنتی فرشتے کہتے قاتل ہے کہ نہیں، جا کہاں رہا تھا یہ تو دیکھو، جا کہاں رہا تھا یہ تو میرے ولیوں کے پاس جا رہا تھا۔ اللہ کے جبریل پہنچ، مسئلہ حل کر، جان کو کہ زمین ناپ لے۔ اگر یہ اپنی جرم کی جگہ سے ولیوں کے زیادہ قریب پہنچ گیا، نصف سے زیادہ سفر کر گیا، تو جنتی ہے۔ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ 100 آدمیوں کا قاتل ہے یار، معافی اس مانگی بھی نہیں۔ معافی مانگنا اور بات ہے، معافی کی نیت کر کے جانا اور بات ہے۔ 100 بندوں کا قاتل ہے، پہنچا نہیں، موت آ گئی، فرشتوں کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ میری بات سنو، انہوں نے کہا جنتی ہے، انہوں نے کہا دوست کی، جبریل فیصلہ کر، ناپ۔ ساتھ ہی اللہ نے اس زمین کو حکم دیا جو قاتل 100 بندوں کے قاتل اور ولیوں کے درمیان زمین تھی، اللہ نے حکم دیا تو ہی سکڑ جا۔ سنو، ولیوں تک پہنچا نہیں، 100 قتل کرنے والا معاف ہو گیا۔ فیضی چلا گجرالے سے، نوری چلا گجرالے سے، کوئی چلا فیصل آباد سے، کوئی چلا لاہور سے، بابا جی کے قدموں میں آ گیا۔ آپ بتا گناہ کی کہاں رہ گئی ہے؟ سبحان اللہ۔ قافلے یوں نہیں آتے، بلائے جاتے ہیں۔ آج کون وقت نکالتا ہے؟ یہ تو اپنے مقدر کی کہانی ہے، کس کی آواز کہاں تک پہنچی اور کون آیا۔ ان قدموں میں بیٹھو، سکون ملے گا، نہ ملے میں ذمہ دار ہوں۔ اور سنو، یہ سکون دنیا کی واحد شے ہے جو پیسے سے نہیں ملتی، ولیوں کے قدموں میں ملا کرتی ہے۔ آج بات کر رہا ہوں۔ جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے۔ مجھے بالکل ڈاکٹر صاحب، خدا کی قسم اگر ہمیں ان قدموں میں سکون نہ ملتا، میں اور اس نہیں سی کرنا، ہمیں ان قدموں میں سکون ملتا ہے، میں چل میرے پیر بھائیوں نے بھی مل جائے، ہم ایک بیڑی کے سوار ہیں، میرے پیر بھائیوں کو بھی سکون ملے۔ تیرے باپ نے رفیق کے سرزمین پہ جوتی نہیں پہنی، اس بات کا میں گواہ ہوں۔ جس کو سکون کی تلاش ہے، ان قدموں ملے گا، سکون ملتے ہیں۔ چین کہنا ولی کی بنتے ہیں؟ بدبختہ مولویہ، تو لوگوں دا چین چھین لیا، تو موت سے ڈرا رہا ہے، تو قبروں سے ڈرا رہا ہے۔ موتوں سے ڈرانا انسان کا استحصال ہے۔ ڈاکو ہے، لوگ موت کے ڈر سے پیسے دیتے، کلاشنکوف نہ چلا دے۔ ڈاکو بھی لوٹے موت کے حوالے سے، مولوی بھی لوٹے موت کے۔ ڈاکو اور ہیں، اللہ والے اور ہیں۔ سنو، میرے نبی پاک نے معاذ بن جبل کو یمن روانہ کیا۔ ہاں جی، اس طرح تھا، حکم دیا گھوڑے پہ بیٹھے، حضور کھڑے ہوں اور معاذ گھوڑے پہ بیٹھے۔ بڑا مشکل مسئلہ تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں؟ فرمایا ہاں، میرے سرکار نے اپنا گھٹنا مبارک پیش کیا۔ بڑے مقدر کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے، بیٹھ معاذ گھوڑے پہ۔ یمن وہ واحد ملک ہے جو حضور کے زمانے میں اسلام کے ساتھ الیکس ہوا، اور اللہ نے وہاں کا والی، میرے رسول پاک نے وہاں کا والی معاذ بن جبل کو بنایا، رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار چل پڑے، معاذ شاید تو لوٹ کے آئے گا نا تو میری قبر پہ آئے گا، اٹھاؤ بخاری، قبروں سے جانا جرم ہوتا، معاذ میری قبر پہ نہ آنا، معاذ میری قبر پہ نہ حضور، معاذ تو لوٹ کے آئے گا تو شاید میری قبر پہ لوٹ کے آئے گا۔
معاذ نے بات سن لی، آپ اس کا جی چاہتا ہے یمن جائے، یمن جانا کوئی بات نہیں، رسول پاک نے فرمایا شاید تو آئے تو میری قبر پہ آئے۔ اب معاذ یمن جائے تو جائے، کتنے مشکل مرلے تھے۔ میرے آقا نہ دیکھ معاذ، لوگوں کو خوشخبری دینا، اٹھاؤ لوگوں کو خوشخبری یسرو بشرو، لوگوں کو خوشخبری دینا، لوگوں کو بشارت دینا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واہ جی واہ واہ کیا کہہ رہا ہے؟ واہ واہ تو کہنا ولی کو نہیں، خدا کہنا میں آپ تھوڑا ولی ہوں، میں تھوڑا ولی ہوں۔ ایک بار اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو خدا کا یار نہ، خدا کہتا ہے میں تمہارا یار ہوں۔ ہو یہ ولیوں کے قدموں میں قافلے نکلے۔ میرا فکر ہوتا ہے جو راتوں کو چلتے ہیں، میری کوئی دشمنی تھوڑی ہے، وہ کہتے ہیں جی رات کو چلیں گے، صبح پہنچیں گے۔ بس سنو، رات کو ڈرائیور تھکے ہوتے، راتوں کو چلتے ہو تو مجھے فکر ہوتی ہے۔ آج کل تو دہشت گردی ہے، اسی لیے شمرا کیا۔ سنو میرے دوستو، دن کے سفر ہونے میرے کھبے پاسے لیفٹ سائڈ میں بہت سے مولوی بیٹھے ہوئے کہ رات کو سفر کرنے کی نبی پاک نے فرمایا برکت ہوتی ہے، وہ پرانے زمانے میں ہوتی ہوگی، آج کل رات فیصل آباد سے کوئی بندہ سمندری نہیں جاتا۔ دن کو آؤ، اپنی مرضی سے اپنے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھو، توجہ دو، دیکھے کیسا سکون ملتا ہے، کیسا قرار آتا ہے۔ وہ جو 100 کا قاتل تھا پہنچا ہی نہیں تھا، اور وہ جو میرے بابا جی کا ملنگا ہے وہ چوری شریف پہنچ گیا، آج وہ پہنچ گیا، اس سرزمین پہ پہنچ گیا۔ ولیوں تک پہنچنے والوں کی زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے محبت بھرے دوستوں کو، دیکھو دوستوں، زندگیوں کے اعتبار تو نہیں ہوتا، یہ تو سارے سفر محبتوں کے سر مقدر کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم کل کون ہوگا نہ ہوگا۔ مگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں، انسان نیکی کا کوئی عمل جب دوبارہ کرے، ایک بندہ آیا اور غالباً عبد خالق کا دیوانی تھے یا بزرگ تھے، ان سے سوال کیا حضور ابو الحسن کرکانی سے، حضور میں روزانہ اتنے 1000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتا ہوں، میرا دل قلب جاری نہیں ہوا۔ فرمایا تیرا قلب جاری نہ ہوتا تو چوتھے دن دوڑ جاتا، 5ویں دن دوڑ جاتا، تیرا دل لگا ہوا تو اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے۔ دنیا کی کوئی عبادت انسان دوبارہ وہی کرتا ہے جب پہلی قبول ہو جاتی ہے۔ آج کے عرس پہ آنے والوں سنو، تمہارا پچھلا بھی قبول ہو گیا ہے، بات یہ کرو، آج تو تم آج آئے ہو، تمہارا پچھلا بھی قبول ہو گیا، دوبارہ اللہ نے تمہیں طاقت دی۔ اللہ کریم ان نوری قافلوں کو دربار کا ہر بار میں زندگی میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔